نوجوان وہ ہے جو صبح کا اجالا بن جائے. نوجوان وہ ہے جو صبح کا اجالا بن جائے، جو اپنی سیرت سے امت کا نخیب بن جائے. نوجوان ہر قوم کا سرمایہ، قوت، طاقت اور مستقبل ہوتے ہیں. اگر نوجوان صحیح سمت میں ہوں تو قومیں عروج پاتی ہیں، قومیں ترقی کرتی ہیں. اگر نوجوان بگڑ جائیں تو معاشرہ زوال پذیر ہوگا، معاشرہ برائیوں کی آمجگاہ بن جائے گا. اسی لیے دین اسلام نے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے واضح اصول، مضبوط ہدایات اور روشن راستہ بتایا ہے. اب آئیے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب کیا ہیں. آج نوجوانوں میں بگاڑ کس لیے آ رہا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ چند اسباب ہیں. نمبر 1، اللہ تعالی اور آخرت سے غفلت اختیار کرنا. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین اور سکون حاصل ہوتا ہے. دل جب اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے، دل جب اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو گناہ، بے حیائی اور غفلت خود بخود گھیر لیتی ہے. دوسرا سبب بگاڑ کا، دوسرا سبب بری صحبت اور غلط دوست. ابو داؤد کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دیکھو میں اور آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں، ہماری فرینڈشپ کس سے ہے؟ غلط دوست نوجوان کو تباہی، نشے، فحاشی، غفلت اور بد اخلاقی کی طرف آدمی کھینچ کر لے جاتا ہے. غلط دوست ان غلط کاموں کی طرف اس کو لے کے چلے جاتا ہے. یہ دوسرا سبب. تیسرا سبب والدین کی تربیت میں کمزوری. والدین کی تربیت میں کمزوری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الحمدللہ آج بروز اتوار بتاریخ 7 دسمبر 2025 عیسوی 15 جمادی الاخر 1447 ہجری، مقام مسجد آمنہ علیم الدین ہفتہ واری پروگرام منعقد ہے. آج کے درس کا عنوان ہے نوجوانوں میں بگاڑ، اسباب اور علاج. مختصر وقت میں چند مفید باتیں پیش کی جائیں گی. نوجوان وہ ہے جو صبح کا اجالا بن جائے. نوجوان وہ ہے جو صبح کا اجالا بن جائے، جو اپنی سیرت سے امت کا نخیب بن جائے. نوجوان ہر قوم کا سرمایہ، قوت، طاقت اور مستقبل ہوتے ہیں. اگر نوجوان صحیح سمت میں ہوں تو قومیں عروج پاتی ہیں، قومیں ترقی کرتی ہیں. اگر نوجوان بگڑ جائیں تو معاشرہ زوال پذیر ہوگا، معاشرہ برائیوں کی آمجگاہ بن جائے گا. اسی لیے دین اسلام نے نوجوانوں کی اصلاح کے لیے واضح اصول، مضبوط ہدایات اور روشن راستہ بتایا ہے. اب آئیے نوجوانوں میں بگاڑ کے اسباب کیا ہیں. آج نوجوانوں میں بگاڑ کس لیے آ رہا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ چند اسباب ہیں. نمبر 1، اللہ تعالی
اور آخرت سے غفلت اختیار کرنا۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو چین اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ دل جب اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے، دل جب اللہ کے ذکر سے خالی ہو جائے تو گناہ، بے حیائی اور غفلت خود بخود گھیر لیتی ہے۔ دوسرا سبب بگاڑ کا، دوسرا سبب بری صحبت اور غلط دوست۔ ابو داؤد کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ دیکھو میں اور آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں، ہماری فرینڈشپ کس سے ہے؟ غلط دوست نوجوان کو تباہی، نشے، فحاشی، غفلت اور بد اخلاقی کی طرف آدمی کھینچ کر لے جاتا ہے۔ غلط دوست ان غلط کاموں کی طرف اس کو لے کے چلے جاتا ہے۔ یہ دوسرا سبب۔ تیسرا سبب والدین کی تربیت میں کمزوری، والدین کی تربیت میں کمزوری۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ، دیکھیے اگر والدین اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں یا والدین سخت لہجہ اپناتے ہیں، والدین اولاد پر نگاہ نہیں رکھتے ہیں، ماں باپ اولاد کی نگرانی نہیں کرتے ہیں، یہ اولاد کے بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ بگاڑ کا چوتھا سبب سوشل میڈیا اور فحاشی چیزیں۔ مسند احمد کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آج سوشل میڈیا اور آج یہ موبائل نوجوان کی شخصیت، اخلاق اور روح کو برباد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ اللہ بان والحفیظ، اس سے جو بچے ہیں الا ماشاء اللہ۔ نوجوانوں بگاڑ کا پانچواں سبب بے مقصد زندگی، وقت کو ضائع کرنا۔ زندگی کا مقصد نہیں ہے اور وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بخاری کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، اس کی قدر نہیں کر رہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ نمبر 1 صحت، نمبر 1 تندرستی، نمبر 2 فرصت۔ فارغ فرصت وقت بغیر مقصد کے ہو تو آدمی گناہ، غفلت اور بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ بگاڑ کا چھٹا سبب دین سے دوری اور علم دین کی کمی۔ بخاری کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ علم سے دور رہ کر نوجوان غلط فیصلوں، غلط ترجیحات اور غلط راستوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ بھائی اب آئی کہ نوجوانوں میں بگاڑ کا اب علاج کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ علاج کیا ہے، بگاڑ کا علاج کیا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی یاد اور نماز کی پابندی۔ اللہ کی یاد اور نماز کی پابندی بگڑے نوجوان کے لیے نماز سب سے بڑا علاج ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز سے نوجوان کا دل مضبوط ہوتا ہے، ذہن روشن ہو جاتا ہے اور کردار پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا علاج اچھی صحبت اور نیک دوست، کیونکہ اچھا دوست خوشبو والا، اچھا دوست عطر بیچنے والا اور برا دوست لوہار کی بھٹی کی طرح ہے،
وہ لوہار کی بھٹی والا ہے، جیسے کہ حدیث میں اس کی مثال دی گئی۔ تیسرا علاج دین کا علم سیکھنا۔ چوتھی بات والدین کی نگرانی، والدین اپنی اولاد کی نگرانی کریں، والدین اپنے اولاد کے حق میں دعائیں دیں، والدین اپنی اولاد کی اگر اچھی تربیت کرے تو اولاد کا کردار مضبوط ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کریں گے، اعتماد بڑھتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں دیں گے تو اولاد کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک اور علاج نظر کی حفاظت اور موبائل کا صحیح استعمال۔ نظر کی حفاظت، موبائل کا صحیح استعمال ایک علاج۔ آخری بات آخرت کا احساس پیدا کریں گے، آخرت کا احساس پیدا کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر، قیامت اور حساب کو دل میں زندہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب نوجوان جان لے ہر عمل کا حساب، ہر عمل کا مجھے حساب دینا ہے، تو اس کا دل گناہ سے خود بخود رک جاتا ہے۔ یاد رکھو، اگر نوجوان سنور جائے، اگر نوجوان سدھر جائے تو گھر، معاشرہ، قوم اور ملت سب سنور جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی نوجوانوں کو مثالی نوجوان بن کر زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔